زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین، لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب، خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق میں افضل الخلق پیدا فرمایا، اور پھر لاتعداد مرتبہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف جو ہے، یہ اپنی حرمت کے اندر ایک بہت بڑی شان رکھتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور سچ ٹی وی بحمداللہ تعالی حسب روایت اس پروگرام کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے، قرآن عظیم اور شان مصطفیٰ کے ٹائٹل میں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی تصور میں، اسی عظمت میں، قرآن کریم کی آیات میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بیان کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کی کائنات میں مثال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کئی حوالوں سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور قرآن کریم کی بے شمار آیات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اور آپ کی عظمت و شان کی گواہ ہیں اور ان کو بیان کر رہی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلقی اوصاف کو بھی قرآن پاک نے اپنی آیات میں بیان فرمایا، اور خلقی احوال کو بھی بیان فرمایا، روحانی تقدسات کو بھی بیان فرمایا، اور عرفانی معاملات کو بھی بیان فرمایا۔ گویا اگر ان تمام جہات کو صرف خلاصے کے طور پر پیش کیا جائے تو قرآن کریم کی آیات میں اگر غور کر لیا جائے تو قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جس آیت کے منظرنامے میں رسول اللہ کے حسن کی عظمت موجود نہ ہو، آپ کے اخلاق کی حرمت موجود نہ ہو، آپ کے وقار کا تقدس موجود نہ ہو، اور آپ کی سیرت طیبہ کی شرافت موجود نہ ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ہدایت کی عظمت کے اندر یہی معیار قرار دیا ہے کہ لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسن زندگی کی خیرات تمہیں رسول اللہ کی ذات میں ملے گی۔ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی حسین تصورات عظمت سے گزرے، جمیل مقدس معاملات سے گزرے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ڈھل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت انسان کی تخلیق کے بعد
اس کی عظمت کا جو تصور قائم فرمایا ہے وہ علم سے فرمایا ہے، پھر علم کے ساتھ اس عظمت کی جو تصدیق ہے اس کے عمل کے تصور میں بیان فرمائی ہے، پھر علم اور عمل کے تصور میں جو نتائج سامنے آتے ہیں اس کو انسان کے حوالے سے اس کی معرفت کا تصور دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب و حضور ملتا ہے ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں اس وقت رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور اسوہ عظمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقی عظمتوں کے اندر تو جو قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کائنات کے کوئی منظرنامے میں ایسی حقیقت نہیں کہ قرآن جیسے وہ الفاظ بیان کر دے حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر قربان جائیں، گویا یوں سمجھیے کہ قرآن کریم الفاظ اور معنی ہیں اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی آیات کی تعبیر بھی ہیں، تفسیر بھی ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا زاویہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے اپنی عظمت میں ارشاد فرمایا کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، حبیب ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں ساری کائنات کی ساری حکمتوں کو، حقیقتوں کو سمیٹ کر ہم نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان اس میں ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا تشخص ورحمتاً، اس کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن سارا رحمت ہے۔ وہدن، اور یہ عین ہدایت ہے۔ ورحمتاً وبشریٰ للمسلمین، اور قرآن عین بشارت ہے، انسان کو زندگی کی رونق بھی دیتا ہے اور بندگی کی بشارت بھی دیتا ہے اور عظمت زندگی کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ تو گویا قرآن کریم نے اپنے تعارف میں یہ چار باتیں کہیں کہ اس کے اندر علم کے خزانے ہیں، اور پھر اس کے اندر ہدایت کا نور ہے، اس کے اندر رحمت کا سرور ہے، اور اس کے اندر بشارت کی عظمت ہے۔ یہ قرآن کریم نے اپنا تشخص بیان فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حرمت پر قربان جائیں، جب صاحب قرآن کا تصور قائم کیا عظمت کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے، تو قرآن کریم کے مضمون کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی حرمت کا مضمون قائم فرمایا۔ اگر یہ تبیانا لکل شیء ہے، یہاں تک ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہیں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سی چھوٹی حقیقت بھی قرآن میں ہے، ہر بڑی سے بڑی عظمت بھی قرآن مبین میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کل صغیر و کبیر مستتر، یہ بھی اسی مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حقیقت کو ذروں سے لے کر بڑی حرمتوں تک سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے اس چیز کو وجود ہی نہیں بخشا جو قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، جو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یہ قرآن کریم کا یہ علمی حجم تھا۔ پھر اس سے آگے ایک اور قدم بڑھایا، فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، میرے حبیب عالم شہادت کی حقیقتیں تو قرآن پاک کے اندر آ گئیں، ہم نے عالم غیب کے بھی سارے خزانوں کو سمیٹا ہے اور قرآن پاک کے اندر رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا علمی حجم ہے قرآن پاک کا کہ کائنات کی کسی حقیقت کو اس وقت تک وجود ہی نہیں ملتا جب تک کہ وہ قرآن کریم کے منظرنامے میں بیان نہ کیا جائے۔ تو گویا اللہ وحدہ لا شریک نے عالم شہادت سے لے کر عالم غیب کی ساری حقیقتوں کو سمیٹا، قرآن میں رکھ دیا۔ ایک نفیس اور لطیف بات یہ ہے کہ وما من غائبۃ فی السماء جو ہے، یہ بڑا ایک خوبصورت نقطہ یہاں ذہن میں آیا کہ نکرہ تحت نفی آئے تو مفید عموم ہوتا ہے۔ اللہ نے تمام غیب کے خزانوں کو جمع کیا اور قرآن کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ تو گویا قرآن اپنے علمی حجم کے اندر ساری کائنات کے لیے محیط ہے اور ساری کائنات اس کا محاط ہے۔
اب جب یہ بات ہوئی کہ ساری کائنات کی ساری حقیقتوں کو قرآن میں رکھ دیا گیا، فرمایا نزلہ علی قلبک، میرے حبیب سارے قرآن کو اٹھا کر آپ کے قلب مبارک پر نازل فرما دیا گیا۔ گویا قرآن کریم نے حقیقتوں کی نشاندہی کی اور قلب محمد نے ان حقیقتوں کو سمیٹ کر اپنے دامن میں رکھ لیا اور محفوظ کر لیا۔ تو ناظرین کرام، اگر قرآن کریم علم کی انتہا ہے تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عظمت علم میں عالم ہونے میں کائنات کے اندر خدا کے بعد انتہا ہے۔ تو قرآن علم ہے اور صاحب قرآن عالم ہیں۔ علم عالم کی شناخت ہے اور عالم علم کی شناخت ہے، اس لیے قرآن کے اوراق، قرآن کے صفحات، قرآن کی حرمت، قرآن کا تقدس، قرآن کے علوم رسول اللہ کے حسن کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کا جو اسوہ ہے وہ قرآن کی حرمتوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو گویا یہ لازم اور ملزوم حقیقتیں ہیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس شان و عظمت میں کائنات کی جو حقیقت قرآن میں ہے وہی حقیقت سینہ محمد میں ہے، اور وہ حقیقت ہی نہیں جو قرآن میں نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حقیقت کا کوئی اپنا وجود ہو اور وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ دوسرا، قرآن کریم نے اپنا ٹائٹل بیان کیا، وَہُدًى، قرآن سراپا ہدایت ہے، عین ہدایت ہے، علی الاطلاق ہدایت ہے۔ اور صاحب قرآن کی بابت فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حبیب قرآن ہدایت ہے اور یقیناً آپ ہدایت عطا کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے اپنا چوتھا تشخص بیان کیا، وَرَحْمَةً، قرآن کا ہر حرف، ہر زیر زبر رحمتوں کا سمندر ہے، رحمتوں کی کائنات ہے، رحمتوں کا تقدس ہے۔ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سارا رحمت ہے، یہ قرآن کا تشخص ہے۔ قرآن نے اپنا ٹائٹل بیان فرمایا، اور جب اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے بیان فرمایا تو یہاں بھی اسی مناسبت سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب آپ کی ذات تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح قرآن کریم کے تشخصات معلوم کیے جا رہے ہیں، ایسے ہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا تعین کیا جا رہا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب قرآن تشخصات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا وبشریٰ للمسلمین، یہ قرآن بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ چوتھا تصور ہے قرآن پاک نے دیا ہے اپنی عظمت کا، یہ چوتھا ٹائٹل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، میرے حبیب ہم نے آپ کو علی الاطلاق شاہد بنا کر بھیجا ہے اور علی الاطلاق مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن اگر بشارت ہے تو آپ بشارت والے ہیں، بشارت عطا کرنے والے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے ایک جزوی جائزہ آپ کے سامنے آ گیا ناظرین کرام کہ قرآن اگر علم ہے تو صاحب قرآن علم کا خزانہ ہیں، علم کی عظمت ہیں، عالم ہیں۔ قرآن اگر ہدایت ہے تو صاحب قرآن ہادی ہیں۔ قرآن اگر رحمت ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن بشارت ہے تو صاحب قرآن مبشراً و نذیرہ کی شان لے کر آئے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اپنے مضمون کی عظمت کو، اپنے علمی حجم کو
اور اپنے انوار و تجلیات اور مؤثرات کی عظمت کو جس انداز میں بیان فرمایا ہے، انہی لفظوں کے ساتھ کوئی حرفوں کا ہیر پھیر نہیں، اونچ نیچ نہیں، انہی لفظوں کے ساتھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو گویا قرآن کریم نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ میرا اور میری ذات کو اٹھانے والے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں کوئی کسی قسم کا فاصلہ اور افتراق نہیں ہے، بلکہ صاحب قرآن میری شناخت ہے اور میں صاحب قرآن کی معرفت ہوں۔ تو اس لیے قرآن کریم کے آئینے میں ہم شان مصطفیٰ کا جو تصور ہم پیش کر رہے ہیں کہ جب ہم آیتیں پڑھتے جاتے ہیں اور ادھر ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا جائزہ لیتے جاتے ہیں تو پھر فرط جذبات میں یہی ذوق فراواں ہو کر طوفان محبت بن کر یہ سامنے آتا ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں قرآن تو تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ قرآن کریم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فطری خد و خال کا تقدس بھی بیان فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و آثار کی حرمت کو بھی بیان فرمایا، آقا علیہ السلام کی سیرت اور صورت کے تقدس کو بھی بیان فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر قربان جائیں، اللہ وحدہ لا شریک جو اپنے محبوب کی کسی حسن کی لطافت کو تکتے، اللہ اس کی تعبیر قرآن بیان کر کے قرآن بنا کے نازل فرما دیتے۔ اگر رخ رحمت کو تکا تو ارشاد فرمایا والضحیٰ، زلف عنبر کی حرمت کو تکا تو فرمایا واللیل اذا یغشیٰ، آنکھ کے کاجل کو تکا تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، زبان کی حرکت کو دیکھا تو فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، خواہشوں کے تصور کو اور من میں مچلنے والے ارمانوں کو دیکھا تو ان هو الا وحی یوحیٰ کا تصور دے دیا، اور خرام ناز کو دیکھا تو فرمایا والنجم اذا هویٰ ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ گویا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حرمت کا تقدس، ہر احساس فطرت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کی آیات بنا کر نازل فرمایا ہے۔ تو جس کی چال ڈھال، بیٹھنا اٹھنا اور زندگی کے تمام حالات، خواہ وہ روحانی ہوں، خواہ وہ جسمانی ہوں اور خواہ وہ دینی ہوں، خواہ وہ دنیاوی ہوں، ہر احوال پر اللہ نے آیات کو بیان فرما کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت طبع کو بھی بیان فرمایا اور عظمت اور وقار اور شان اور مقام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو گویا کسی صاحب ذوق نے اس طرز میں آ کر یہ بات بڑی خوب کہہ دی کہ یہ شدہ مدنا تے زبراں زیراں سب شان نبی وچ آئیاں، آماں لوگاں خبر نہ کائی تے خاصا رمزہ پائیاں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ یہ صاحبان ذوق، صاحبان عرفان جانتے ہیں کہ کون سی آیات کے کس حصے میں محبوب دو عالم کے حسن کی لطافت کا کون سا تصور موجود ہے۔ اور آج بھی، بلکہ آج کا تو یہ ایک فکری دور چل رہا ہے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب زمانہ رسالت بھی موجود تھا اور پروانہ شمع رسالت بھی موجود تھے، جب بھی اصحاب رسول علیہم الرضوان و صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب بھی رخ رحمت مصطفیٰ کو تکتے تو فرط جذبات میں جھوم جاتے اور کہتے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے صحیح بخاری کے اندر، کأن وجہہ بورقۃ مصحف، رسول اللہ کا رخسار تو یوں لگتا ہے جس طرح قرآن کا کھلا ہوا ورق ہے۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت تصور ہے، کیا خوبصورت ذوق ہے، اور چشم بیتاب نگاہوں کا کیا عظیم سجدہ ہے، کیا عظیم لطافت ادب ہے کہ چہرے کو اس تصور میں پیش نہیں کیا جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ رخسار ہیں، یہ خد و خال ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کأن وجہہ بورقۃ مصحف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تو قرآن کا کھلا ہوا ورق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف قرآن کریم کے ماحول میں اترنے والی آیات کے ہی معاملات میں یہ چیزیں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تقدس، بلکہ قرآن کریم سے بھی پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں، ہر کتاب الہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور
کوئی صحیفہ خداوندی ایسا نہیں جس کے لفظ کے حرمت معنوں کے اندر حسن محمد کے جلوے موجود نہ ہوں۔ میں یہاں قرآن کریم ہی کی حوالے سے پہلی کتابوں کے تصور میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، اور اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور ان کتب سماویہ کے سینوں میں جو محفوظ تھا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نشاندہی قرآن اپنی آیات میں کر رہا ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ، یہ وہ بیان ہے جو تورات کے سینے میں محفوظ تھا، انجیل کے سینے میں محفوظ تھا، زبور کے سینے میں محفوظ تھا، صحف ابراہیم میں موجود تھا، صحائف آدم علیہ السلام میں موجود تھا اور محفوظ تھا۔ انہی تقدس مآب کتابوں کے اندر سے قرآن کریم نے بطور حوالہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسا نبی ہے، اللہ اکبر، یہ نبی بھی ہے اور شان امیت بھی رکھتا ہے۔ یہ ایسی شان رکھتا ہے کہ جس شان سے تمام شانوں کو وجود ملتا ہے۔ کہتے ہیں اصل کو۔ یہاں لوگوں نے اپنے خیال کی دنیا میں اتر کر یہ اپنے ترجمے تراشے ہیں کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سے ہے، کا معنی ہے اصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں اپنی نبوت کی عظمت میں، اپنی رسالت کی حرمت میں، وہ تقدس مآب ذات ہیں کہ یہ اصل ہیں کائنات کی۔ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں وہ سارے حوالہ جات جو میں نے سینکڑوں تفاسیر کے اندر پڑھے ہیں اور احادیث کے اندر پڑھے ہیں اس کو انشاءاللہ بالترتیب کسی وقت بیان کروں گا۔ اب صرف اتنا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے اصل، جس طرح کعبہ کو، مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں کہ وہ اصل ہے کائنات کے شہروں کی، پہلا بنایا اسی کو گیا ہے، اس گھر کو بنایا گیا ہے اس کائنات کے اندر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ قرآن کریم کی نص بول رہی ہے کہ اس گھڑی جو شہر آباد ہوا یا کعبۃ اللہ بنایا گیا، اس کو قرآن کریم نے کہا ہے، ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح یہاں بھی امی کا معنی اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، اصل کائنات۔ اگر کوئی شخص حسن کی لطافت کا ذائقہ لینا چاہتا ہے تو حسن چلتے چلتے یہی بتائے گا کہ میری اصل حسن محمد کی خیرات ہے۔ علم کا اگر کوئی تصور قائم کرے تو علم بھی اپنی انتہا کو جب پہنچتا ہے تو مقامی انتہا کے بارے میں علم بھی یہی کہے گا کہ میرا اصل سرچشمہ کائنات میں ذات محمد ہے۔ حکمت ہے، دانائی ہے، شعور ہے، اعلیٰ اخلاق ہیں، کردار کی بلندی ہے، اسوہ ہے۔ جتنی بھی انسان کے اندر حرمتیں ممکن ہو سکتی تھیں، ہر حرمت، ہر عظمت کا مبدأ اول اس کائنات میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رسول ہے جن کی اتباع کر رہے ہیں لوگ، یہ نبی ہیں اور اصل کائنات ہیں، اصل عظمت ہیں۔ فرمایا یہ وہ حقیقت ہیں جن کو تورات پڑھنے والوں نے بھی اپنی کتابوں میں مکتوب لکھا پایا، انجیل پڑھنے والوں میں نہیں پایا، اور ان کی شان وہاں بھی اس انداز کی تھی، یأمرہم بالمعروف، وہ زندگی کے حسین احساسوں سے آشنا کرتا ہے، وَیَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ،
اور زندگی کی ان راہوں سے زندگی کو بچاتا ہے جن راہوں سے زندگی آلودہ ہو سکتی تھی، غیر پاکیزہ ہو سکتی تھی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اس کی شان یہ ہے کہ یہ رسول اپنی نگاہ بصیرت میں اتنا بلند ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی فطرت کی انتہا کو بھی جانتا ہے کہ یہ پاک ہے یا غیر پاکیزہ ہے۔ یہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جن چیزوں کے اندر پاکی نہیں ہے ان کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ اتھارٹی بیان کی ہے رسالت کی کہ رسول جس کو حلال کہہ دے وہی حلال ہے، رسول جس کو حرام کہہ دے وہی حرام ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اس کی خصوصیت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی طبع رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ زندگی کے کسی بوجھ تھلے دبے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، گناہوں کا بوجھ ہے اور غیر اخلاقی رویوں کی کوئی صورت ہے یا اور کوئی بوجھ ہے جس میں انسان خود کو مبتلا سمجھ کے پریشان حال ہے، تو محمد کریم وَيَدْعُ عَنْهُمْ پوری انسانیت کے لیے مشکل کشا بن کر تشریف لائے ہیں اور لوگوں کو بوجھ کے نیچے سے نکال کر حرمت زندگی بھی عطا کرتے ہیں اور عظمت بندگی کا بھی درس عطا فرماتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ غل اور وہ جناب والا پھندے جس میں انسان پھنسا ہوا ہے، خواب و خواہشات کے پھندے ہیں، افکار کے پھندے ہیں، حالات کے پھندے ہیں، رسول کی رحمت میں وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے کہ ان پھندوں کی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں رسول، اور حضرت انسان کو نکال کر حضور عظمت الہی میں بندگی کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں اور زندگی کی رونق بھی عطا کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بلند بخت ہیں وہ لوگ جو ایسے رسول پر ایمان لائے، ایسے رسول کی عظمت کا یقین کیا، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم میں جھک گئے، وَنَصَرُوهُ، اس کی خدمت میں لگ گئے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو وہ نور لائے تھے کتاب مبین کی صورت میں، اس نور میں کھو گئے لوگ اور اس کی اتباع میں اتر گئے۔ اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتے ہیں یہی ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو شخص اس ذات والا صفات سے وابستہ ہو جائے اور ان کی حرمت سیرت میں اتر جائے، پیوست ہو جائے، اللہ اسے فلاح عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو ذات والا صفات کے نام لیوا، ان سے چاہنے والے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیتا ہے، اس ذات کا اپنا بڑا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، وقت کے دامن میں گنجائش سمٹتی جا رہی ہے، میں عرض کرنا جا رہا ہوں کہ قرآن کریم نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعین فرمایا ہے وہ حد و حساب سے ورا ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں تو پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، ارے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ جس کے خرام ناز کا یہ مقام ہو کہ فرشتوں کی عقلیں دنگ ہیں، کائنات کے تصورات اور وسعتیں سمٹ آئی ہیں، آسمان و زمین کی تنابیں کھنچ گئی ہیں، رک گئی ہیں کائنات کی نبض، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام حرمت حرم الہی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ تو اس شان کا محبوب جس کے خرام ناز کا یہ مقام ہو، اس کی زندگی کی باقی حرمتوں کا کیا بڑا مقام ہوگا۔ قرآن کریم نے بڑا ایک خوبصورت تصور دیا، میرے حبیب لوگ آئیں گے اور اپنی فکری تنوعات کے اندر جائزہ لیں گے اور اپنے من میں چھپے ہوئے احساسوں کے ساتھ آپ کا ترازو کریں گے اور کہیں گے کہ محمد یہ ہے اور وہ نہیں ہیں، وہ ہیں اور یہ نہیں ہیں، اتنے ہیں اور اتنے نہیں ہیں۔ یہ پمیشیں، یہ زاویہ نظر اور یہ سارے افکار جو ہیں یہ اس طرح کی صورت پیش ہوگی، لیکن انہیں میں ان کے سوچنے سے پہلے ایک فیصلہ سنا دوں۔ اے اللہ وہ کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا میرے حبیب تیری چاہتوں کی قسم، کائنات کا جتنا تانا بانا ہے ازل سے لے کر ابد تک، ساری حقیقتوں کو میں نے سمیٹا اور اپنے سامنے رکھا، اور پھر ان کے مد مقابل صرف تیری ایک ادا کو سامنے رکھا۔ پھر میں نے اپنی الوہی حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا اور میں نے کہا کہ اس فیصلے کو سنا دو میرے حبیب۔ اے اللہ وہ کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کائنات کی ساری حقیقتیں قلیل ہیں، انک لعلی خلق عظیم، تیری ایک ادا بڑی عظیم ہے۔ تو پوری کائنات کا
پورا نظم جو ہے جس ذات والا صفات کی ایک خلقی نہیں خلقی ادا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ان کے سراپے کا مد مقابل کون آ سکے، ان جیسا کون ہو سکے۔ اور حضور نے خود اصحاب سے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل، اس صورت نو میں جانا کھاں۔ کیا خوب کہا کسی صاحب ذوق نے، حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم کو آپ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کا ہر حرف حسن محمد کے جلووں کا ترجمان بھی ہے، اور اپنے دامن میں حسن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں کی حرمت کو رکھتا بھی ہے۔ اور اسی حسن کی عظمت میں کھو جانے کا نام ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اعلیٰ اخلاق بھی ہے، اور اعلیٰ قدروں کے ساتھ انسان کی زندگی کی معراج بھی ہے، اور اسی میں نجات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ و فکر کے تصور سے ہٹ جائیں۔ دیکھو خدائے ذوالجلال نے ایک ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی آیات میں غور کرو، نظام کائنات میں غور کرو۔ نظام کائنات میں اس لیے غور کرو تاکہ تمہیں میری قدرت پر یقین آئے، یہ نصوص ہے قرآن پاک کی۔ اور آیات میں اس لیے غور کرو تمہیں میری سچائی کی حرمت کا یقین آئے۔ آیات میں بھی غور کرنے کا حکم، کائنات میں بھی غور کرنے کا حکم، لیکن جب مرتبہ محمد آیا فرمایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اگر تم نے ذات محمد میں غور کرنا شروع کر دیا تو برباد کر دیے جاؤ گے۔ اے اللہ کیا کریں؟ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، میرے محبوب کو مانو۔ یہاں قابل غور بات ہے، آج کے دور کے اندر نظر و فکر کی کائنات ہے، کاش ہمیں خدائے ذوالجلال کے عظمت والے فرمان پر یقین آ جائے۔ ساری کائنات میں غور کرو، ذات محمد پر غور نہیں ہو سکتا، اس لیے شعور کے زاویے سمٹ جاتے ہیں جب میرے محمد مسکرا دیتے ہیں، تو کائنات حضور کے تبسم کی خیرات میں منور ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب کرام علیہم رضوان کے مشاہدے عرض کر رہے ہیں ہم۔ حضرت زریرہ کہتے ہیں لما تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من اسنانہ نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبسم فرماتے تو آپ کی دندان مبارک کی ریخوں سے نور نکلا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حیرت ہوتی کہ میں جب حضور کے ساتھ چلتا، ماہو خرام ہوتا، تو میں نے کبھی بھی زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں دیکھا۔ میں حیرت زدہ ہوا کہ کائنات کے ہر محسوس کا سایہ ہے لیکن پیکر محمد کا سایہ نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوا، تو میں اس غور میں ڈوب گیا کہ وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت سے باہر نکلتے اور ادھر سورج کی شعائیں حضور کے رخسار پر پڑتی، سورج کا اور سراج المنیرہ چہرہ محمد کا جب آمنا سامنا ہوتا، الا غلبت ضوءہ ضوء الشمس، تو سورج کی روشنی پر محمد کے حسن کی روشنی غالب آ جاتی تھی۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا تصور ذوق، لیکن آج ہے ہم ترازو کر رہے ہیں، جوڑ توڑ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شان محمد اگر پوچھنی ہے تو قرآن سے پوچھو، اور قرآن کی حرمتوں میں اگر اترنا ہے تو صاحب قرآن کی غلامی میں آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، اور آپ کی ہر شان کا یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو شان قرآن نے بیان فرمائی ہے اور زبان رسالت نے بیان فرمائی ہے۔ یہ چونکہ اتنا طویل عنوان ہے کہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان